اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ایک عظیم صورت ہے جسے ہم نے اتارا ہے اور ہم نے اس کے احکام کو فرض کر دیا ہے اور ہم نے اس میں واضح آیتیں نازل فرمائی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ بدکار عورت اور بدکار مرد اگر غیر شادی شدہ ہوں تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو شرائط حد کے ساتھ جرم زنا کے ثابت ہو جانے پر 100 کوڑے مارو، جبکہ شادی شدہ مرد و عورت کی بدکاری پر سزا رجم ہے اور یہ سزائے موت ہے۔ اور تمہیں ان دونوں پر اللہ کے دین کے حکم کے اجزاء میں ذرا ترس نہیں آنا چاہیے۔ اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور چاہیے کہ ان دونوں کی سزا کے موقع پر مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی جماعت موجود ہو۔ بدکار مرد سوائے بدکار عورت یا مشرک عورت کے کسی پاکیزہ عورت سے نکاح کرنا پسند نہیں کرتا، اور بدکار عورت سے بھی سوائے بدکار مرد یا مشرک کے کوئی بھی صالح شخص نکاح کرنا پسند نہیں کرتا، اور یہ فعل زنا مسلمانوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو تم انہیں سزائے قذف کے طور پر 80 کوڑے لگاؤ، اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ بدکار ہیں سوائے ان کے جنہوں نے اس تہمت لگنے کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ان کا شمار فاسقوں میں نہیں ہوگا مگر اس سے حد قذف معاف نہیں ہوگی۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس سوائے اپنی ذات کے کوئی گواہ نہ ہو، تو ایسے کسی بھی ایک شخص کی گواہی یہ ہے کہ وہ خود 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ الزام لگانے میں سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو۔ اور اسی طرح یہ بات اس عورت سے بھی سزا کو ٹال سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر خود گواہی دے کہ وہ اس مرد اس تہمت کے لگانے میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر یعنی مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ مرد اس الزام لگانے میں سچا ہو۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ایسے حالات میں زیادہ پریشان ہوتے، اور بے شک اللہ بڑا ہی توبہ قبول فرمانے اور بڑی ہی حکمت والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگایا تھا، وہ بھی تم ہی میں سے ایک جماعت تھی۔ تم اس بہتان کے واقعے کو اپنے حق میں برا مت سمجھو، بلکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو گیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس نے کمایا، اور ان میں سے جس نے اس بہتان میں سب سے زیادہ حصہ لیا اس کے لیے زبردست عذاب ہے، کیونکہ تمہیں اسی حوالے سے احکام شریعت مل گئے، اور عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کا گواہ خود اللہ بن گیا، جس سے تمہیں ان کی شان کا پتہ چل گیا۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اس بہتان کو سنا تھا تو مومن مرد اور مومن عورتیں اپنوں کے بارے میں نیک گمان کر لیتی اور یہ کہہ دیتے کہ یہ کھلا جھوٹ پر مبنی بہتان ہے۔ یہ افترا پرداز لوگ اس طوفان پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ پھر جب وہ گواہ نہیں لا سکے تو یہی لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس تہمت کے چرچے میں تم پڑ گئے ہو اس پر تمہیں زبردست عذاب پہنچتا۔ جب تم اس بات کو ایک دوسرے سے سن کر اپنی زبانوں پر لاتے رہے اور اپنے منہ سے وہ کچھ کہتے رہے جس کا خود تمہیں کوئی علم ہی نہ تھا، اور اس چرچے کو معمولی بات خیال کر رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے حضور بہت بڑی جسارت ہو رہی تھی، اور جب تم نے یہ بہتان سنا تھا تو تم نے اسی وقت یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمارے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ ہم اسے زبان پر لے آئیں، بلکہ تم یہ کہتے کہ اے اللہ تو پاک ہے اس بات سے کہ ایسی عورت کو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب زوجہ بنا دے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تم کو نصیحت فرماتا ہے کہ پھر کبھی بھی ایسی بات عمر بر نہ کرنا اگر تم اہل ایمان ہو، اور اللہ تمہارے لیے آیتوں کو واضح طور پر بیان فرماتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔